میں بہت سوچتی تھی کہ ہمارے ملک میں جو ترقی ہوتی ہے، جن سڑکوں پہ ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، جن ایئرپورٹس پہ، ہوائی اڈوں پہ ہمارے جہاز لینڈ کرتے ہیں، جن ریلوے اسٹیشن سے ہماری ٹرینز گزرتی ہیں، جن ہاسپٹلز میں لوگ علاج کراتے ہیں، جو موٹر ویز بنتی ہیں، جو بھی ترقی ہمارے ملک میں آتی ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے محنت کش کا ہے، ہمارے مزدور کا ہے۔ اور اگر ملک کی ترقی میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ محنت کرنے والوں کا ہے، تو اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو پھل ہے، وہ بھی محنت کش کو ملنا چاہیے۔ اور میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بہت چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن 12.5 لاکھ خاندانوں کو، محنت کش خاندانوں کو ہم جون 1 سے ہم راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں، جن سے ان کو اس کارڈ کے ذریعے 3,000 روپیہ مہینہ ان کو ملے گا، اور جس سے چھوٹی سی رقم ہے لیکن راشن کارڈ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی بھی غریب کا بچہ، کسی بھی محنت کرنے والے کا بچہ، کسی مزدور کا بچہ کم از کم خالی پیٹ نہ سوئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا ایک ہاتھ نہیں ہے، صرف 2 انگلیاں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہاں کام کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہو ایک ہاتھ سے؟ کہتے ہیں میں صفائی کرتا ہوں، اور 2 انگلیوں سے اور ایک ہاتھ سے یہ اپنا صفائی کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں محنت کر کے کماتا ہوں، حلال کی روزی کماتا ہوں، میں مانگ نہیں سکتا کسی سے۔ تو یہ جو راشن کارڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کام نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے جو دن میں 12, 15, 16 گھنٹے کام کرتے، لیکن اس کے باوجود اب ان کے گھر میں، انہوں نے کہا میرے 3 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں۔ تو میں نے کہا تنخواہ کتنی لیتے ہیں؟ ہم نے منیمم ویج جو مقرر کی ہے، ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ ایک کم از کم جو آپ کی اجرت ہوتی ہے وہ حکومت مقرر کر دیتی ہے، وہ مزدور کو ملے نہ ملے کہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بار میں نے فیصل کو کہا کہ اگر 37,000 روپیہ جو ہے وہ مقرر کی جا رہی ہے کم سے کم اجرت، تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو کم از کم وہ اجرت ملے اس کی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے 37,000 روپیہ ملتا ہے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3,000 روپیہ ہی صحیح، لیکن کم از کم جو ان کا کچن کا خرچہ ہے، جس سے اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، وہ تھوڑی بہت ایک مدد حکومت پنجاب کی جانب سے ہو جائے گی۔ یہ آپ کی امانت ہے، میرے پاس پڑی تھی، میں نے آپ کو لوٹائی ہے۔ میں ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ جب سے نواز شریف صاحب کی یہ حکومت آئی ہے، جس میں مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داری ملی ہے، اس میں میری کوشش یہ ہے کہ کسی کو چل کے حکومت کے پاس نہ آنا پڑے، حکومت خود چل کے ضرورت مند کا گھر کا دروازہ کھٹکا کے اس کو اس کی مدد اس کے گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ جب میں نے حلف اٹھایا تو فوراً بعد رمضان تھا، تو مجھے یہ مناظر کبھی اچھے نہیں لگے کہ ایک جگہ پہ ضرورت مند لوگوں کو جمع کیا اور کسی نے آٹے کی بوری سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے چینی کا تھیلا پکڑا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ میں نے الحمدللہ 30 لاکھ خاندانوں کو، یا اس سے زیادہ، مجھے ایگزیکٹ فگر اب یاد نہیں ہے، ہم نے دروازہ کھٹکا کے رمضان میں راشن پیکٹ جو ہے ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا الحمدللہ۔ اور اب اس کے بعد یہ دوسرا رمضان تھا، اس میں
گھروں کے دروازے کھٹکا کے 10,000 روپے کا چیک ان کے گھروں پہ ان کی عزت کے ساتھ ان کو پیش کیا گیا. ان کا حق تھا ان کو دروازہ کھٹکا کے دیا. آج انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز پہ ٹینشن ہے, ایک خطرہ منڈلا رہا ہے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کی افواج کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دشمن کا ہر وار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اور اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو کہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, ہم کوئی بھی سیاسی نظریہ رکھتے ہوں, اگر ہم ایک قوم ہیں, اگر ہم پاکستانی ہیں, تو اس وقت ہمیں اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح لڑ سکے دشمن سے. اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج پاکستان کا کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرتے وقت 10 بار سوچے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان کے پاس ایٹم بام ہے. اور میں سننا چاہتی ہوں کہ وہ ایٹم بام کس نے دیا پاکستان کو. آج اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو اس میں شہداء کی اور غازیوں کی وہ قربانیاں شامل ہیں اور نواز شریف کی وہ حقیر سی کوشش شامل ہے جس نے رہتی دنیا تک پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا ماشاءاللہ. اور اگر پاکستان کو ترقی دینے کا کسی نے سوچا تو نواز شریف نے سوچا. اگر پاکستان کو پہلی موٹر وے اور پھر موٹر ویز کا جال کسی نے دیا تو نواز شریف نے دیا. اگر 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگائے تو نواز شریف نے لگائے. معیشت جب بھی ترقی کی نواز شریف کے دور میں کی. مہنگائی جب بھی نیچے گئی نواز شریف کے دور میں گئی. جدید ٹرانسپورٹ سسٹم چاہے وہ اورنج لائن ہو یا وہ میٹرو بس ٹرین ہو وہ نواز شریف نے دی. الحمدللہ سڑکوں کا جال نواز شریف نے بچھایا. اور اب یہ 1 سال کی قلیل مدت میں میرے بہنوں اور بھائیوں آپ جانتے ہو یقین نہیں آتا کئی دفعہ کہ 12 مہینے کی قلیل مدت میں یہ جو اپنا گھر سکیم ہے یہ ہم نے سپٹمبر میں لانچ کی تھی. نومبر میں پہلے قرضے ملنے شروع ہوئے. آج آپ جانتے ہو 30,000 گھر بن چکے ہیں الحمدللہ. اس کے کوئی حکومت مجھے بتا دو جس نے 20 سال میں 30,000 گھر بنائے ہوں. یہ 1 سال کے اندر ماشاءاللہ 30,000 گھر بن چکے ہیں. اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ میں نے 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. کل ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ طلباء کو ملنے جا رہے ہیں. کل میرا پہلا لانچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں. اور اسی طرح جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے اچھی ایجوکیشن 50,000 بچوں کو ان کا پورا 3 سال کا پروگرام جو ہے ان کی پوری فیس جو ہے وہ حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی پچھلے دنوں میں سیالکوٹ گئی تھی. ہمارے ایک ایم پی اے کی وفات ہو گئی تھی. میں افسوس کے لیے گئی تو میں جہاز میں نہیں گئی, ہیلی کاپٹر میں نہیں گئی, میں گاڑی میں گئی تاکہ میں سارا ترقی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ میں دیکھتی آؤں. تو یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ واپسی پہ میں سمبڑیال گئی. سمبڑیال کے بعد میں وزیر آباد گئی, گجرانوالہ گئی اور گکھڑ منڈی گئی. میں نے گلیوں میں جا کے دیکھا ماشاءاللہ نئی سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے پنجاب کے اندر. پوری کئی 100 کلومیٹر لمبی جو ہیں وہ سڑکیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ. صفائی ہو رہی ہے پنجاب میں. آپ کے گھروں کے آگے دروازوں کے آگے سے کوڑا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ پنجاب میں کبھی نہیں ہوا. اور بہت ابھی آپ دیکھتے ہوں گے گرین بسز جو ہیں الیکٹرک بسز سڑکوں پہ ہیں وہ آپ ہی کے لیے ہیں میرے محنت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں. وہ آپ سب کے لیے. اس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے. 30 روپے 40 روپے میں نے اپنی ٹیم سے لڑ کے اس کا کرایہ 20 روپے رکھا تھا کہ محنت کش جو ہے وہ بہت محنت سے اپنے پیسے کماتا ہے, اس کے لیے مجھے آسانی پیدا کرنی ہے.
آپ ایک جگہ سے سوار ہو کر جہاں جانا چاہیں آپ کو 20 روپے سے زیادہ کرایہ نہیں دینا پڑے گا. لاہور کی تمام سڑکوں پہ وہ بسز چل رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 500 بسز 2 مہینے کے اندر اندر آ رہی ہیں پنجاب کے اندر, اور بسز بھی آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ